اچھی باتیں سچی باتیں، اچھی باتیں سچی باتیں، دلوں میں داخل خوشی کرے ایسی پیاری پیاری باتیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ایک مرتبہ پھر ہم پروگرام لے کر آ گئے ہیں جس پروگرام کا نام ہے اچھی باتیں سچی باتیں۔ اچھی باتیں سچی بات، اچھی باتیں سچی باتیں، اچھی بات ہے سچی بات، اچھی باتیں سچی بات، اچھی باتیں سچی بات، اچھی باتیں سچی باتیں، اچھی باتیں اور سچی بات۔ اور آج اچھی باتیں سچی باتوں ہمارا ٹاپک ہے تربیت اولاد کے حوالے سے۔ آج انشاءاللہ تعالی لوگوں کے پاس جائیں گے کہ بچوں کی تربیت کس انداز سے کرنا چاہیے، بچوں کی تربیت کہاں خراب ہو رہی ہے، ہمیں گھر میں بچوں کے سامنے کس قسم کا ماحول بنانا چاہیے، اور بچوں کو کن کن جگہوں پر لے کے جائیں کہ ان کی تربیت اچھے انداز سے ہو سکے۔ تو آج ہمارا ٹاپک ہے تربیت، جو کہ بہت ایک اہم ٹاپک ہے۔ اگر آپ کے بچے ہیں تو آج آپ نے یہ پروگرام دیکھنا ہے تربیت، اور اگر آپ کے بچے نہیں ہیں تو بھائی کے بچے ہوں گے، بہن کے بچے ہوں گے، ورنہ کسی ایسی جگہ تو آپ جاتے ہوں گے جہاں آپ کا بچوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ تو آپ نے آج کا پروگرام جو ہے شروع سے لے کے آخر تک دیکھنا ہے، اچھی باتیں سچی باتیں، اور آج ہمارا ٹاپک ہے تربیت اولاد۔ باتیں سچی باتیں، اچھی باتیں۔ آج ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں دشان بھائی۔ کیسے ہیں دشان بھائی؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں عابد بھائی۔ آج ہمارا ٹاپک کیا بنا ہے؟ آج ہمارا ٹاپک ہے اولاد کی تربیت، اور اس ٹاپک کی وجہ سے میں آج پروگرام میں کھڑا ہوں۔ ہمارا پروگرام ہے اچھی باتیں سچی باتیں، اور آج ہمارا ٹاپک ہے تربیت اولاد۔ جی، اولاد کی تربیت کس طریقے سے کرنی چاہیے اور کہاں تربیت خراب ہو رہی ہے؟ اولاد کی تربیت کے لیے سب سے پہلے ہمیں خود صحیح درست ہونا چاہیے۔ اولاد کی تربیت بالکل ایسی ہونی چاہیے کہ بالکل وہ مسلمان نظر آیا، ہاں زبردست زبردست ہر طرف سے مسلمان نظر آیا۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں جو ہے وہ پریکٹیکل ہونا پڑے گا، زبردست۔ کیونکہ ہم لوگ پریکٹیکل ہوں گے تو ہمارے جو اولاد ہے ان کی بہتر تربیت ہوگی۔ اولاد کی تربیت جو خراب ہوتی ہے وہ آج کل کے ماحول سے ہوتی ہے۔ صحیح۔ آج کل کا ماحول بہت زیادہ خراب ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا، بہت مطلب بچے نئی جنریشن جا رہی ہے۔ سب سے بڑی جو اولاد کی تربیت ہے وہ ہم لوگ جو بچوں کو ہاتھ میں موبائل پکڑا دیتے ہیں۔ سب سے خراب جو مسئلہ یہی ہے، صحیح۔ 1 سال کا بچہ رو رہا ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں ہم لوگ کارٹون لگا کے دے دیتے ہیں۔ آپ اور میں، ہم جب اس دنیا میں آئے اور الحمدللہ بڑے ہوئے ہیں تو ہم جنریشن ایکس کہلاتے ہیں۔ ہم جنریشن ایکس کیوں کہلاتے ہیں؟ کیونکہ ہم وہ جنریشن ہیں کہ ہم نے ایک پرانا دور بھی دیکھا، اور اس کے بعد اس دور میں بہت ساری پرانی چیزیں اس کو آبسلیٹ ہوتے ہوئے دیکھا، ختم ہوتے ہوئے دیکھا، اور نئی جدت کو آتے ہوئے دیکھا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے دور کے بچوں نے والدین کی محبت بھی دیکھی، شفقت بھی دیکھی، ٹھیک ہے۔ والدین کے ساتھ اولاد کا رشتہ کیسا ہوتا تھا، عزت احترام کا ہوتا تھا، ایک ڈسٹینس بھی ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو ان کی تربیت کا ایک اپنا اسٹائل تھا۔ اب ہم خود والد بن گئے تو ہمارا اپنے بچوں سے کیسا کنیکشن ہے، دوستوں والا ہے۔ اولاد کے ساتھ رشتہ دوستوں والا بھی ہونا چاہیے، اور کہیں کہیں مجھے لگتا ہے تھوڑا سا لیکنگ بھی ہے، اتنا بھی فرینڈلی نہیں ہونا چاہیے کہ بچہ آپ کی سیریس چیزوں کو سیریس نہ لے، ٹھیک ہے۔ تو ہم جنریشن ایکس ہیں، اور اولاد کی تربیت جو ہے ہم نے اپنے والدین کو بھی دیکھا، اپنے نانا نانی داداؤں کو بھی دیکھا، کہتے ہیں، اور اب ہم اپنی اولاد کی تربیت کریں تو اب جو جنریشن آ رہی ہے وہ بہت ساری چیزیں مس کر جائے گی کہ پہلے کیا ہوتا تھا۔ اور جو آج کے بچے دیکھ رہے ہیں وہ پرانے انہیں نہیں دیکھا، سب کا اپنا اپنا حصہ ہے۔ تو یہ ہے کہ چاہے پرانا دور ہو، ٹھیک ہے، یا آج کے دور کی بات کریں، بچوں کی تربیت پہ نظر رکھیں، اچھے انداز سے تربیت کریں، ان کو قرآن کی تعلیم دیں، انہیں اچھے اخلاق کی تعلیم دیں، انہیں دنیاوی تعلیم دیں، اور اتنی تعلیم دیں کہ ہمارے جانے کے بعد یہ ہمارے پیچھے پڑھے تو اصالے صاحب تو کرے۔ اب بچہ کارٹون دیکھ رہا ہے 5 سال کا ہو گیا تو اس کی عادت بن گئی ہے اب یہ۔ اب ہم اس سے 7 سال کی عمر میں جب موبائل چھینیں گے تو وہ روئے گا، بلکہ یہ بگاڑا ہم نے خود ہے ان کو۔ بلکہ موبائل کا تو ایسا چسکا لگا ہوا ہے، ایک مرتبہ دے کے لے لیا نا تو پھر وہ آپ 2 سال کا بچہ بھی روئے گا، رو رہا ہے، موبائل چاہیے موبائل چاہیے۔ امی ابو ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ، لیکن موبائل کا بھی ایک بہت بڑا رتبہ ہو گیا کہ موبائل لازمی چاہیے بچوں کو، اور پھر موبائل کی وجہ سے نظر کمزور ہو رہی ہے، اس کی صحت کمزور ہو رہی ہے، بیماریاں بڑھ رہی ہیں اور پھر وہ اس میں جو نا ایجوکیشن لے رہا ہے، وہ سب کچھ لے رہا ہے، اس کے بعد جو ہے نا پھر وہ موبائل میں اور طرح کی چیزیں بھی دیکھ رہا ہے، پھر وہ فیس بک میں آ رہا ہے، پھر وہ یوٹیوب میں آ رہا ہے، ہر چیز میں وہ آ رہا ہے، وہ موبائل میں سمجھو ماسٹر ہو گیا، یہ تو چسکا ہے، ہر چیز چسکا لگ جائے گا اس کو۔ تو یہی ہے، میں یہی کہنا چاہوں گا سب والدین سے کہ موبائل سے بچوں کو دور رکھیں۔ تو موبائل سے تربیت جو ہے بچوں کی خراب ہو رہی ہے، آنکھیں خراب ہو رہی ہیں، صحت خراب ہو رہی ہے، تو بچوں پر پوری آپ نے نظر رکھنی ہے، بلکہ موبائل پہ تو کراس لگا دیں، موبائل کو ہاتھ میں نہیں لینا ہے۔ اور جو بچے اگر سن رہے ہیں تو پیارے بچوں، آپ نے موبائل کو ہاتھ نہیں لگانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں اچھی باتیں سچی باتیں، آئیے مزید کچھ آگے کی جانب بڑھتے ہیں۔ اولاد کے بگڑنے میں کس کا ہاتھ زیادہ ہے؟
माँ का सबसे बड़ी दर्जगाह इंसान की पहली वो माँ है, माँ की गोद। औलाद की इस्लाह कैसे करें? कोई बुरी आदत है, खत्म कैसे करवाई जाए? कौन खत्म करवा सकता है? माँ, क्योंकि माँ ही है ना, क्योंकि उसके पास 24 घंटे मौजूद है। जब वो थोड़ा होश में आएगा तब बाहर निकलेगा ना। जब लेकिन तक वालदा ये भी कहती हुई नजर आती है, आपने बिगाड़ दिया इसको, आपके फ्लैट प्यार ने। इसलिए उसकी वजह ये है कि वो चूंकि वो कमा के दे रहा है ना। दोनों मिलके करें। दोनों नहीं तो उसकी तो किरदार है, माँ बाप का किरदार क्यों नहीं है? बाप का किरदार हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो 3 मरतबा कहा है ना कि माँ का हक है, 4थी मरतबा का बाप का हक। चलें, बच्चा जिद कर रहे हैं तो क्या करें? प्यार से समझा, नहीं मान रहा, नहीं मारता तो एक उम्र है ना उसकी पिटने की। हाँ, सख्ती जिस करें। तरीके से नमाज 7 साल के बाद अगर वो नहीं पढ़ता तो फिर उस हक है ना आपका कि आप उसको मारे। तो बच्चे जो जिद कर रहे हैं उनकी जिद माने नहीं। बाद दफा हर जिद मान लेते हैं, हर जिद मान लेते हैं और फिर नतीजा ये निकलता है वो जिद्दी हो जाता है। जिद्दी हो जाता है। मान रहे देखिए, छोटा सा बच्चा है, नहीं सो रहा, उसका मोबाइल दे दिया, खेल रहा है, अम्मा अलहदा लगी हुई है, अब्बा अलहदा लगे हुए, अपना काम में लगा हुआ बल्कि है। पहले यूँ होता था, बच्चों कहते बेटा आप सो जाओ, फिर वालिदैन सोते थे। अब बच्चा कहता है मोबाइल आप मुझे दें, आप सो जाओ। किताब के अंदर रख के पढ़ रहा है वो। अच्छा, हम ये समझ रहे हैं कि किताब पढ़ रहा है वो। मोबाइल किताब में देख, हाँ, किताब में पढ़ रहा है और वो बेचारा माँ देख के खुश होके चली जाती है। लेकिन है नहीं ऐसा। माशाल्लाह हमारा प्रोग्राम है अच्छी बातें सच्ची बातें, और अच्छी बातें सच्ची बातें में टॉपिक है हमारा तरबियत औलाद। क्या कहेंगे भाईजान आप? तरबियत औलाद के लिए मैं तो ये कहूँगा कि अपने बच्चों को कुरान शरीफ पढ़वाएं, कुरान शरीफ हिफ्ज़ करवाएं और हदीस शरीफ वगैरह, मतलब ये कंप्लीट होना चाहिए। ज़बरदस्त। और इसमें ये लेकिन सबसे पहले नमाज, 6 कलमे, उसके बाद कुरान हिफ्ज़ की तरफ स्टेप बाय स्टेप, मतलब फुल ऐसा नहीं हो कि डायरेक्ट हम प्रेशर दे दें कि बच्चों को बस मदरसे में एंटर कर दें और बस पढ़ना है। ऐसा नहीं होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप, ताकि उनको भी अपनी एक्टिविटीज़ भी जारी रखें, खेलना कूदना, जैसे जाना आना, कहीं घूमना फिरना, इस तरह से। अच्छा, आपने बात की तो आपकी बातों से जो है जो कुरान में और इल्म दीन वगैरह हासिल करें। अभी जिस इलाके में मौजूद हूँ इधर ही करीब में एक मस्जिद है, उसका नाम है चमने अजीज मस्जिद। तो जिन्होंने ये मस्जिद बनाई है वो हमारे दोस्त हैं। तो मैंने उनसे मालूम करा, मैं भाई ये चमने अजीज ये क्या, किस नाम से आपने रखा? तो उन्होंने कहा कि अजीज तो अब्बू हैं हमारे। तो मैं जी हाँ, अजीज तो अब्बू हैं। तो वो अपने अब्बू को चाचा कहते थे, बोले कि चाचा हैं, उनको अजीज अजीज कहते थे, अब्दुल अजीज। तो बोले तो अजीज होगा। मैं ठीक है। बोले मैं ये क्या नाम बनाया चमने अजीज? तो कहें चमन अम्मी है, अजीज अब्बू हैं, तो चमने अजीज। तो ये है कि अगर औलाद की अच्छी तरबियत होगी इंशाअल्लाह ताला और उसका जहन हुआ तो आपके नाम की भी मस्जिद बना देगी, या आपके साले सवाब के लिए मस्जिद बना देगी, या कोई एक दीनी काम जो है आपके लिए सदका जारिया का कर देगी। माशाअल्लाह जी, क्या कहेंगे भाई तरबियत औलाद? आज हम अगर ये अच्छी बात कर रहे हैं बैठकर, तो इसमें सारा कंट्रीब्यूशन जो है हमारे माँ बाप का है, ठीक है, सब उनसे ही मिलता है हमको। तो लिहाजा आजकल के माँ बाप को भी चाहिए, जैसे हम हैं आज अपना माँ बाप बन के बैठे हुए हैं, तो हमको चाहिए अपने बच्चों की भी जो है उसी तरह तरबियत की जाए जैसे उन्होंने हमारे माँ बाप ने हमारी की। अच्छी तरबियत करेंगे तो इंशाल्लाह कल जब दुनिया से हम रुखसत हो जाएंगे तो हमको उसका सवाब जो है और उसका जो फायदा है हमको पहुंचता रहेगा, कब्र के अंदर तक पहुंचता अब रहेगा। आप ये सोचें कि बच्चे की हर लिहाज से जो है तरबियत कर दी, लेकिन उसको कुरान नहीं पढ़ना आया। अब कुरान पढ़ना नहीं आया तो मैं तो कुछ पता नहीं है कब दुनिया से चला जाऊं। अब ये मुझे साले सवाब क्या करेगा? अब ये कब्र पर आगे पड़ेगा क्या? किसी कारी साहब को ही लेके जाएगा, कारी साहब पढ़े तो बस कब्र की जो मिट्टी विट्टी तो शायद वो फूल वूल डाल देगा। ठीक है, ये भी अच्छा काम है, लेकिन और अच्छा होता ना कि हम अपनी जिंदगी में इसको सूरे मुल्क याद करवा देता, सूरे फातिहा याद करवा देता, कुछ ऐसी चीजें मैं इसको याद करवा देता कि वो मेरे जाने के बाद मुझे साले सवाब तो करे। तो याद रखें, बच्चों की तरबियत यही वक्त है, बच्चों की तरबियत करने का यही जिंदगी है, इसी में तरबियत अच्छी कर जाए। अगर तरबियत खराब हो गई तो ये हमारे लिए भी खराब है और इसकी भी दुनिया और आखिरत जो है खराब हो सकती है। तो कि बच्चों की तरबियत में बहुत संजीदा हूँ। जी आप क्या कहेंगे मेरे भाई? अपने बच्चों को जो है वो फर्ज उलूम सिखाएं, सबसे जो बेस है हमारे, जो मतलब बच्चों की तरबियत की। और जाहिर सी बात है जो भी फैमिली मेम्बर हैं, अगर जॉइंट फैमिली है तो जैसा माहौल होगा बच्चा फ़ौरन वो पिक करेगा। तो हम लोगों को प्रैक्टिकल होना जो है वो मतलब ये मतलब हमारी बेस है ये तरबियत की, मैं ये समझता हूँ। जैसे आपने कहा कि फर्ज उलूम सिखाएं, नमाज के बारे में दुआ कुनूत बच्चों को याद होनी चाहिए। अब यूं है, बच्चे किस्से कहानियां सुनने के बड़े शौकीन होते हैं। अब अब्बू को कहानी सुना दें, अम्मी को कहानी सुना दें। अब सुना रहे हैं, एक बादशाह था, ठीक है, आप ये वाली कहानियां सुना रहे हैं, बच्चे दिलचस्पी ले रहे हैं, लेकिन जो कुरानी किस्से हैं वो भी सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह मकतबतुल मदीना ने ये किताबें जो है वो शाया की हैं, जो कि अभी आपको स्क्रीन पे नजर आ रही हैं।
تو مکتبۃ المدینہ سے جو ہے آپ یہ کتابیں جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. اور قرآنی قصے سنائیں. جب آپ قرآنی قصے سنائیں گے تو یہ وہ قصے ہیں جو کبھی بھی تبدیل نہیں ہوں گے, کبھی بھی تبدیل نہیں ہوں گے. گھر سے نکلے گا, باہر کی جانب جائے گا, تو بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو کیسے پتا چلا ہے؟ بولے ہماری امی نے بتائی تھی, ہمارے ابو نے بتائی تھی. تو وہ جہاں جا رہا ہوتا ہے تو ایک اچھی عادت ہوتی ہے. اب اسی طرح بچوں کو سلام کرنے کی عادت ہو کہ سلام تو ایک بہت دور, ہاتھ تو بہت دور رہ گیا کہ ہاتھ کیسے ملانا ہے, بڑوں کو ہی نہیں آ رہا ہے. اگر ہاتھ ملا رہے ہیں تو یوں ہاتھ ملا دیا, تو بچہ بھی یہی سیکھ رہا ہے کہ یوں ہاتھ ملا رہا ہے. سنت طریقہ یہ ہتھیلی سے ہتھیلی ملنی چاہیے. سلام کریں, آتے کے ساتھ ہی سلام کریں. اگر اس نے سلام نہیں کیا تو اس سے پوچھ گچھ تو کریں, بیٹا سلام نہیں کیا. بلکہ انداز یوں ہو گیا ہے کہ کہتے ہیں کہ سو جاؤ, صبح اسکول کے لیے اٹھنا ہے, سو جاؤ صبح اسکول کے لیے اٹھنا ہے. کاش یہ بولا جاتا سو جاؤ صبح نماز فجر کے لیے اٹھنا ہے. تو ہم بچوں کی تربیت جو سوتے وقت ہی جو ہے الگ انداز سے کر رہے ہیں. تو اچھی تربیت کریں, انشاءاللہ تعالی اچھا پھل ملے گا. تو کہ بیج ڈالیں گے آم کا تو آم کا ہی درخت نکلے گا نا. آپ کوئی ڈالے آم کی بیج اور توقع جو ہے وہ امرود کا رکھے تو یہ تو نہیں ہوگا نا. تو جو بویا ہے وہی انشاءاللہ تعالی آپ نے کاٹنا ہے. ہمارا پروگرام ہے اچھی باتیں سچی باتیں, اور آج ہمارا ٹاپک ہے تربیت اولاد. تو بھائی اولاد کی تربیت کیسے کریں؟ ماں باپ کو ہی دیکھ کے چیزیں پک کرتے ہیں. ماں باپ کو ہی دیکھ کے سیکھ رہے ہیں. اور ہم نے اپنے جو زندگی ہے وہ اپنے اسلامی طرز زندگی پہ گزارنی چاہیے. جو اس کے 5 ارکان ہیں اس کو پورا کرنا چاہیے. بچوں میں سب سے پہلے توحید کا عقیدہ یقینی بنانا چاہیے کہ توحید پر عمل درآمد ہوں گے تو باقی چیزیں درست ہونا شروع ہو جائیں گی. بالکل. پھر اس کے بعد آپ جس طرح سے نماز پڑھتے ہیں بچوں کی ساتھ اپنے ساتھ ہی نماز کی عادت کی ڈالیں. روزہ رکھ رہے ہیں اس وقت تو روزے کی عادت ڈالیں, اس کے احکامات بتائیں, اس کے فائدے بتائیں. اس کے بعد باقی پہلو زندگی کے آہستہ آہستہ انشاءاللہ وہ بھی عمل درآمد. تو ارکان اسلام جو ہیں, اسلام کی بنیادی باتیں جو ہیں یہ اپنے بچوں کو بتائیں. اور اس بارے میں بیٹا یہ بھی بچوں کو بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کیا بات کرنی ہے, کیا بات نہیں کرنی. بعض بچے زبان سے ایسی باتیں کہتے ہیں تو فوراً نہیں بیٹا ایسے نہیں بولتے. بالکل. جب آپ اس کو تھوڑا سا روکیں گے, نوٹس کرے گا وہ بھی بچہ کہ ہاں یہ بولنا ہے یا یہ نہیں بولنا ہے. ایک دن کا بچہ بھی ہے تو اس سے بھی آپ کہہ کے بات کریں کہ اس کی تربیت خراب نہ ہو. اچھا یہ بتائیں بچوں کو خوش کیسے کر سکتے ہیں؟ بچوں کو خوش ان کی خواہشات پوری کریں. کیا کیا؟ جیسے پارک جانا ہے انہوں نے, پارک کے لیے تو سب سے زیادہ بچے ضد کرتے ہیں. پارک جانے رشتے داروں کے نہیں جائیں, پارک لے جائیں. پارک جانے کے لیے بچے زیادہ ضد کرتے ہیں. سوشل ایکٹیویٹیز کم ہوتی ہیں تو ویسے تو پارک کے لیے زیادہ اچھا ہے کہ لے جاتے ہیں. تو بچوں کے ساتھ اچھا انداز رکھیں, ہنسا مسکراتا رکھیں, بچوں کو پیار دیں. اور جب بھی کوئی چھوٹا بچہ دیکھیں کہ آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو آپ نے کہنا ہے ماشاء اللہ. کیا کہنا ہے؟ ماشاء اللہ. جی ہاں. تو بچوں کو معلوم ہونا چاہیے ماشاء اللہ کہاں کہنا ہے, انشاءاللہ کہاں کہنا ہے. اگر ہم کہیں گے ماشاء اللہ تو بچہ بھی بولے گا ماشاء اللہ. تو یہ کہ بچوں کی تربیت کوشش کریں کسی بھی انداز سے غلط نہ ہو. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا پروگرام ہے اچھی باتیں سچی باتیں, اور آج اس میں ٹاپک ہے تربیت اولاد. کس انداز سے تربیت کریں بھائی؟ تربیت پہ یہی ہوگی نا کہ بھائی جب اپنے گھر سے آپ بڑے ہیں, اپنے گھر کے سربراہ ہیں, تو اپنے بچوں کو آپ سب سے پہلے تو اگر وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ چھوٹے ہیں تو ان کو آپ جو ہے نا پہلے سے اپنے مذہبی لحاظ سے ان کو لے کر آئیں. صحیح ہے, کہ ان کو نماز کی تلقین کریں. ان چیزوں پہ مقصد ہے وہ آپ نے زیادہ توجہ دینی چاہیے. اور پھر اس کے بعد تعلیم ہے, پھر والدین کی عزت ہے, والدین کی عزت کریں, اپنے بزرگوں کی عزت کریں. بس یہ چیزیں ہیں, یہ تربیت میں. اور اچھا بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ تربیت جو ہے ہم خود ہی خراب کر رہے ہوتے ہیں. وہ مدرسے میں اسکول میں تو سیکھ کر آ رہا ہے کہ جھوٹ نہیں بولو, لیکن جیسی گھر میں آیا تو یہ کہ گھر کا ماحول ایسا ہے کہ والد ہی کہہ رہا ہے کہ بول دو بھائی نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ بولا ہے, وہ غلط ہے, یہ غلط, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اچھا اس کو احساس ہی نہیں ہو رہا ہے. ہاں بالکل, اس کو احساس کرنا چاہیے. اس کو اگر تربیت اس نے کرنی ہے اپنے بچوں کی تو اس کو جو ہے سچ بولنا پڑے گا. اور صحیح معنوں میں مقصد ہے اس کو اگر تربیت کرنا چاہتا ہے بچوں کی تو اس کو گھر میں بھی ایسا اپنا ماحول رکھے زبردست, تب جا کے جو ہے نا وہ کام چلے گا. یہ کچھ بنے گا بچہ, تب بنے گا. ورنہ پھر ایسا بنے گا کہ آپ کے ہی ناک میں دم کر رہا ہوگا, سر میں درد کر رہا ہوگا, کان میں دم کر رہا ہوگا. بس یہی کرتا رہے گا. آپ کیا فرمائیں گے حضرت؟ وہی بات ہے کہ بچوں کو سمجھانے میں ماں باپ کا نمبر 1 ہاتھ وہی ہے. ماں باپ ہی جو کرتے ہیں, لیکن جیسے آپ نے بتایا کہ ماں باپ ہی غلط کرتے ہیں, تو اب وہ بہت ساری مجبوریاں دیکھ لیں یا تربیت کر لیں. زبردست. آپ نے یا تو وقتی طور پہ فائدہ ہو رہا ہے, وقتی طور کو نہ دیکھیں نا, آپ کو مشکل ہو جائے گی پھر. تو یہی ساری باتیں ہیں کہ اگر وقتی طور کا فائدہ دیکھیں گے تو لانگ ٹرم میں نقصان ہوگا.
बहुत जबरदस्त। जब बच्चा बड़ा होगा तो फिर वो आपको वो चीज नहीं देगा, सही। कहेगा यार अब्बा आप ही तो कह रहे थे कि कह दो नहीं है ये वो नहीं है, आपसे ही सीखा है मैंने। हाँ आप ही तो सीखा है मैंने। हाँ तो वो बातें बिल्कुल जो पहले घर में तरबियत होगी तो बाहर होगी। एक आलिम की बात आदमी की समझ में नहीं आती है, लेकिन आम रास्ते चलते हुए टैक्सी में बैठे हुए कोई बात किसी को कह देता है, वो जिंदगी भर के लिए उसके यहाँ लग जाती है कि यार ये बात कब कौन सी बात पिक कर रहा होता है आदमी। बच्चा किसकी बातों में किसकी इस्लाह है, इसला तो उस बच्चे की होगी ना, लेकिन कहाँ से पिक करता है सही है। वो आदमी सोच भी नहीं सकता कि यार आलिम तो कह के मर गया, माँ बाप कहते रहे। मैं अपनी मिसाल दे रहा हूँ ना, रोजा रख ले नहीं रखा, अचानक ये आ गया तो ये कभी आ जाता है। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आप लोगों को खुशियां दे, बरकत अता फरमाए। जी नाज़रीन, आज हमने लोगों से बातचीत की कि औलाद की तरबियत किस अंदाज से करनी है। तो तरबियत औलाद का एक बहुत बड़ा किरदार है। वालिदैन बच्चों की तरबियत पे नज़र रखें और कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, किस अंदाज से बातचीत कर रहे हैं। बेटा आपका ये अंदाज तो नहीं है जिस अंदाज से आपने बातचीत की, तो इनके दोस्तों पर भी नज़र रखें, इनकी एक्टिविटी पर भी नजर रखें और बच्चों से अच्छे अंदाज से पेश आए। बच्चों से मोहब्बत कीजिए, बच्चों की अच्छे अंदाज से तरबियत कीजिए और जीते जी मैं तो ये बात कहूँगा फैज़ान मदीना बच्चों को दिखा दें और अपनी ही ज़िंदगी में बच्चों को इस्लामी तालीमात के मुताबिक उनकी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कीजिए। तो बच्चों की तरबियत पे फोकस कीजिए, बच्चों की तरबियत किसी भी सूरत ख़राब नहीं होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने बच्चों की अच्छे अंदाज से तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छी बातें सच्ची बातें, अच्छी बातें सच्ची बातें, दिलों में दाखिल खुशी करे ऐसी प्यारी प्यारी बातें।